سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہے گا، الشیطان، شیطان، لما، جب، قضی الامر، فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، وعدکم، وعدہ کیا ہے تم سے، وعد الحق کی، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، فاخلفتکم، پس میں نے اپنے وعدے کی خلاف کیا تم سے، فاخلفتکم، پس میں نے خلاف کیا تم سے، وما کانا، اور نہیں تھا، لیا، میرے لیے، علیکم، اوپر تمہارے، من سلطان، کوئی دلیل یا زور، الا، مگر، ان دعوتکم، میں نے بلایا تم کو، فاستجبتم، پس مان لی تم نے یا قبول کر لی تم نے، لی، میری بات کو، فلا تلومونی، پس نہ تم مجھے ملامت کرو، ولوموا، اور ملامت کرو، انفسکم، تم سب اپنے آپ کو، ما انا، نہیں ہوں میں، بمصرخکم، تم کو بچانے والا، وما انتم، اور نہ ہو تم، بمصرخی، میرے کام آنے والے، انی، بے شک میں، کفرت، انکار کرتا ہوں، بما، اس چیز کا، اشرکتمونی، شریک بنایا تم نے مجھ کو، من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی ذہن میں آتی ہے بات، تو ایک چیز ذہن میں بالکل جیسے کہتے ہیں سما جاتی ہے کہ وہ ایک واحد بندہ تھا جو اللہ کی توحید کے لیے اکیلا ہی کھڑا ہو گیا، اور اکیلے نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، وہ چاہے والدین تھے، چاہے والد تھا، چاہے وقت کا حکمران تھا، چاہے وہ بیوی تھی، چاہے وہ بیٹا تھا، چاہے زندگی میں کوئی بھی موڑ آیا، ان اکیلے نے اللہ کی توحید اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ اور سورہ ابراہیم کا نام اسی لیے سورہ ابراہیم ہے کہ اس کے اندر اللہ کی توحید کا بہت ذکر ہے، ہر آیت کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے ہم نے پڑھا کہ جب وہ واپس چلے گئے، حضرت وہ پانی نکل آیا آب زمزم، تو حضرت ہاجر ادھر رہ پڑی، تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ادھر، وہ بھی ان کے ساتھ تھے ادھر ہی، تو کچھ دیر وہاں پر رہے۔ جب پانی نکل آیا تو جرہم قبیلے کے لوگ ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ادھر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، یہ پرندہ وہاں پہ اڑتا ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے ادھر پانی کا نام و نشان نہیں، پرندہ اس کے ادھر کے کام ہے۔ انہوں نے کچھ آدمی بھیجے، جا کر دیکھا کہ وہاں پر پانی کا چشمہ ہے، ایک عورت ہے، ایک بیٹا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے والے کو بلایا، وہ بھی آئے اور ان سے کہا، اجازت لی حضرت ہاجرہ سے کہ ہم کو اجازت دیں، ہم ادھر آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے اپنا گھر بسا لیں ادھر آپ کے ساتھ۔ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن کہا کہ پانی کے اوپر قبضہ میرا ہوگا، تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ ان جرہم والوں نے اپنے دوسرے لوگ تھے جو پیچھے تھے، ان کو بلا لیا، اور ادھر وہ جو شہر تھا ایک گھر بننے شروع ہو گئے، شہر آباد ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت حاجرہ کو چاہیے تھے لوگ جو پاس رہیں، اکیلے تھے، لوگ بھی آگے، ادھر پانی بھی تھا، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے درمیان بڑے ہوئے۔ اتنی اسی اثناء میں حضرت ہاجرہ کا وہاں پہ انتقال ہو گیا، تو جرہم قبیلے والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خاندان میں بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، تو اسماعیل علیہ السلام کو
اسماعیل علیہ السلام کو بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام تو کچھ دیر بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ میں جا کر اپنی بیوی اور بیٹے کو مل کر آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر آئے۔ یہ چیز ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا، حضرت سارہ اجازت لے کر آئے کہ میں اپنی بیوی اور بیٹے کو ملنے جا رہا ہوں۔ آپ وہاں پر آئے، بڑے خیال تھا ذہن کے اندر۔ کافی لوگ علماء سے جب حدیث سنتے تھے تو ذہن میں بات آتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا، چلے گئے، پھر آئے، پوچھا، چلے گئے۔ اتنے دور سے، اب گاڑیاں تھوڑی سی کار تھی یا کوئی ایسی گاڑی تھی کہ سفر آئے تو چلے گئے، لیکن ٹھہرے بھی نہیں، انتظار بھی نہیں کیا، چلے گئے۔ کیوں چلے گئے واپس؟ یہ چیز نا ذہن میں اپنا سوال پوچھتی تھی، کیوں چلے گئے، ٹھہرے کیوں نہیں، اسٹے کیوں نہیں کیا بیٹے کے پاس؟ تو حضرت ابراہیم السلام آئے، پوچھا، اب دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل کی بیوی باہر آئی، پوچھا اپنے اسماعیل کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ پوچھا تمہارا گزارن کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگی بڑی مشکل سے، کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، بڑی تنگی ہے، تو بڑی پریشانی ہے، ایسے شکوہ کیا انہوں نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آئے تو اسے کہنا کہ یہ تمہارے جو دروازے کی چوگاٹ ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل لے، اور کہہ کر واپس چلے گئے۔ اسماعیل واپس آئے تو انہیں خوشبو آئی اپنے باپ کی۔ ایک نبی تھے، نبی کو خوشبو آ گئی۔ کہا کوئی آیا تھا، کہاں ایک آدمی آیا تھا، ایسی شکل تھی۔ کہا کیا؟ کہ اس نے کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا شکار کرتے ہیں، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا، تنگی ہے، پریشانی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے اپنی چوگاٹ کو کہنا اسماعیل کو بدل لے۔ کہنے لگے وہ میرا باپ تھا، وہ مجھے کہہ کر گیا ہے، وہ پیغام دے گیا ہے کہ اپنی بیوی کو تم نے اس کی چوگاٹ، اس کو طلاق دے دو، اپنے پاس یہ ناشکری ہے، تو تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے دیکھا قیامت کے دن جہنم کے اندر کہ بہت زیادہ کثرت سے عورتیں ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ وہ ناشکری ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ کی ناشکری ہیں؟ فرمایا نہیں، اپنے خامد کی ناشکری ہیں، وہ ساری زندگی سے دیتا رہتا ہے، کبھی تنگی کا وقت آتا ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ حدیث پاک الفاظ ہیں کہ کبھی زندگی میں تنگی کا وقت آتا تو کہتے ہیں میں تجھ سے بھلائی دیکھی نہیں۔ تو وہی چیز ابراہیم السلام کو، اسماعیل السلام کی بیوی نے کہا، انہوں نے پیغام دے دیا۔ تو سارا سے وہ اجازت لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ٹھہرنا نہیں ادھر، جیسے انہوں نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ ایک لاکھ جیسے ہوتے ہیں سوتنوں کا آپس کے اندر معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے دور کا ویسے ہوا، وہ آپ نے شہد کھایا، وہ اس نے کھلایا تو انہوں نے کہا کہ منہ سے اپنا بدبو آتی ہے، ایسے معاملہ ہوا آپس کے اندر، تو وہ بھی ایسے معاملہ تھا۔ تو وہ سارا اپنا ابراہیم السلام واپس چلے گئے، پھر کچھ دیر بعد واپس دوبارہ آئے، پھر یاد آئی، پھر سارا سے حدیث کے الفاظ ہے کہ سارا اجازت لے کر آئے کہ میں پھر جا رہا ہوں ملنے کے لیے۔ پھر آئے، پھر اسماعیل گھر میں نہ ملے، پوچھا تمہاری گزارن کیسے ہوتی ہے؟ کہنے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، وہ شکار لے کر آتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے۔ پوچھا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگی ہم گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کی یہ دعا تھی کہ ادھر یہ اپنے ان کے مکہ کے اندر رزق کے اندر اللہ نے برکت کر دی، ان کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو کہا جب تمہارا خامد اسے کہہ دینا کہ تمہارا ایک ابراہیم السلام آئے تھے، نام تو نہیں لیا، تو آئے انہوں نے کہنا تمہاری چوگاٹ جو ہے نا بڑی اچھی ہے، اس کو بدلنا نہیں ہے۔ اب وہ آئے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا آیا تھا، بزرگ آئے تھے۔ کیا کہا؟ انہوں نے ایسے پوچھا، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہنے لگے وہ کہہ گئی ہیں کہ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس کو تم نے بدلنا نہیں۔ تو اس کے بعد وہ پھر واپس چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد آئے، دیکھا تو اسماعیل السلام تیر بنا رہے تھے۔ اگر باپ بیٹا آپس میں ملے تو کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ادھر ایک اللہ کا گھر بناؤں۔ کہا اللہ جو حکم دے اس پہ پورا کریں۔ ابراہیم السلام اور اسماعیل السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اسماعیل پتھر لے کر آتے تھے، ابراہیم بناتے چلے جاتے تھے، پھر کچھ اونچا جا کر وہ ہاتھ پہنچنا بند ہو گیا، تو پھر وہ جو اس پتھر تھا مقام ابراہیم جو پڑا ہوا اس وقت، وہ اٹھا کر لے کر آئے، اس کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے کھڑے ہو کر اس تعمیر مکمل کی، اور یوں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اور تعمیر کرتے کرتے دونوں باپ بیٹا دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو ہم سے یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لینا، تو ہی سننے والا ہے۔ یعنی یہ ان کی دعا تھی، انہوں نے دعا باپ بیٹے نے مانگی، اور اس کے
خانہ کا تعمیر ہو گئی. پوچھا ابو ذر نے رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ وسلم کہ سب سے پہلے کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ فرمایا سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد بیت المقدس تعمیر کیا گیا. پوچھا ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے. فرمایا ابو ذر تو جہاں نماز کا وقت تو نماز پڑھ لیا کر، سب سے افضل کا نماز پڑھنا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جہاں وقت ملے نماز پڑھ، سب سے فضیل کا نماز پڑھنا ہے، یا نماز ادا کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ ایک معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چلا اور یہاں تک آ کر بات ان کی یہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یہ ہم نے یہ نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے. کل ہم نے پچھلے ہفتہ کو پڑھا جمعرات کو کہ وہ لوگ جائیں گے جہنم کے اندر اپنے بڑوں کے بار، جو متکبر تھے، سردار تھے اپنے وقت کے، جن کی یہ پیروی کیا کرتے تھے، جن کی بات مانا کرتے تھے، جن کا کہا مانتے تھے، جن کے پیچھے انہوں نے اپنی دنیا اور دین لٹا دیا، ان کے پاس جائیں گے کہ ہماری کچھ مدد کرو. تو وہ کہیں گے ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے، ہم تو خود ہدایت یافتہ نہیں تھے، تم کو ہدایت کیسے دے دیتے. وہ اللہ نے پچھلی آیت میں نقشہ کھینچا. اب نقشہ اگلا کھینچ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کہے گا، شیطان کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ جہنم کے اندر آ گئے ہیں، شیطان بھی جہنم کے اندر ہوگا. اسے پتہ چل گیا کہ لوگوں نے اب مجھے پکڑنا بھی، تو نے ہمارا کھانا خراب کر دیا. وہ ان سے پہلے ہی وہ خطاب کرنا شروع کر دے گا شیطان. وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی، جو فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نیک کام کرنے ہیں، اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، اس کے بعد جب برزخ کی زندگی ہے، اس کے بعد تم نے محشر کے میدان میں اکٹھے ہونا ہے، میرے حضور اکٹھے ہونا ہے، میزان لگنا ہے، ترازو لگنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اور تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. یہ اللہ کا وعدہ تھا. لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا کہ کچھ نہیں ہونا، مزے لو، پریشان مت ہو، عیش کرو. کس نے وقت دیکھا ہے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، کس نے اٹھنا ہے، جب اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا. میں تجھے امید دیکھ رہی یعیدہم ویمنیہم، اس کا وعدہ اور اس کی امید دلانا. وقال الشیطان یعیدہم الا غرور، شیطان کے جو وعدے ہیں الا غرور، اور دھوکے کا والے وعدے ہیں، سچے وعدے شیطان کے نہیں ہیں. فرمایا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا تھا. ووعدتکم، اور جو میں نے وعدہ کیا تم سے، فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا. میں نے وعدہ کیا کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے وعدہ کیا تم زندگی ایسے گزار لو، میں نے وعدہ کیا کہ تم جیسے مرضی زندگی گزار لو، یہ لوگ تمہیں بخشا دیں گے، یہ معاف کرا. میں وعدتکم، میں نے جو وعدہ کی، جو میں نے بات کی، اس کے خلاف ہر کام ہوا ہے جو میں تم سے وعدہ کیا. وما کان علی علیکم من سلطان، نہیں تھی میرے اوپر، میرے پاس اوپر تمہارے کوئی دلیل، کو زور تھا ہی نہیں میرے پاس تمہارے پاس. میرا کام تھا وسوسہ ڈالنا. ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو دعوت دی، بس وسوسہ ڈالا، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. تم نے ویسے ہی جیسے میں نے کہا تم نے ویسے کام کر لیے. تم نے میری بات سنی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تھی تم نے اس کو پیچھے ڈال دیا. من سلطان علیکم، میرے اوپر کوئی دلیل تھی نہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. میں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا قبروں کو پکا نہیں بنانا، قبر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، تم نے گنبد یہ نہیں بنانے، ان کے اوپر ڈھول اور یہ چادریں چڑھانا. 6 لاکھ کی 5 لاکھ کی چادر بناتے ہیں، پھر 7 شروع لے کر جاتے ہیں، اور اپنے محلے کا پتہ نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. یعنی وقت پورا سال چادر بناتے ہیں، پھر جاگو لے کر چلے جاتے ہیں. وہ چادر کیا کرتے ہیں؟ چادر کا ان بزرگوں کو کیا فائدہ، انہوں نے کیا کرنا چادر کو؟ وہ اگر تمہارے بات کے مطابق اگر وہ نیک لوگ تھے تو پوری زندگی تو انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری، وہ تو دنیا سے ہٹ کے زندگی گزاری انہوں نے. وہ اگر وہ نیک تو اللہ کے نیک بندے تھے، ان لوگوں کو تمہاری دیگوں کا کیا چکر؟ تم نے جا کر دیگیں دیتے ہو، مرغیاں اور بکرے اور چادر ڈالتے ہو، ان کا ان سے تعلق. فرمایا میرے پاس دلیل، کوئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس چیز کی؟ اگر اس سے پوچھے بھی تم دلیل کیا دیتے ہو، مجھے سمجھاؤ بھائی کیا ہم کریں؟ تم یہ کام کر رہے ہو، چلو مجھے سمجھاؤ میں کیسے کریں. کیا قبروں پہ جانا صحیح ہے، حدیث ہے؟ کیا پکی بنا جائز ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کہا بناؤ؟ کیا پھر مجاور بن کے بیٹھنا جائز ہے؟ کیا یہ سارے جو طواف کرتے ہو، تم یہ چومتے ہو، چادر چڑھاتے ہو، پھول چڑھاتے ہو، کیا جائز ہے؟ کہ سارے معاملے اللہ کے نبی نے کیے، صحابہ کرام نے کیے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل کوئی نہیں جی، ہمارے بڑوں نے کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا، ہمارے ان نے کیا. یعنی یہ دلیل بس یہی دلیل ہے، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس.
ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو دعوت دی، تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، پس نہ تم مجھے ملامت کرو، مجھے نہ گالی نکالو، مجھے نہ تم برا بلا کہو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو کہو تم جو کہنا ہے. میں تمہیں عقل، اللہ نے عقل دی، اللہ نے تمہیں شعور دیا، تمہیں ذہن دیا. دنیا کے معاملے کے اندر تم نے کبھی کسی سے نقصان کھایا ہی نہیں، دنیا کے معاملے کے اندر تم نے کبھی سے گھاٹا کھایا ہی نہیں. تم بڑا ہوشیار، اگر ایک چیز لے جاتے ہو 100 دکانوں سے پھر کے آتے ہو. ایک چیز لینی ہوتی ہے اب 10 دکانوں پھرتے ہو، پہلے جائزہ لیتے ہو، اندازہ کرتے ہو یہ چیز صحیح ہے غلط ہے، ریٹ صحیح ہے. دنیا کے معاملے میں تم نے کبھی نقصان کھایا ہی نہیں، اور دین کا معاملہ پرواہ نہیں کی. فرمایا تم اب اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا اس میں کوئی قصور ہے، میں نے بس ڈر دو بات ذہن کے تم نے قبول کر لیا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، اب میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا اور نہ تم میرے کام آنے والے ہو. کوئی کسی کا کام آنے والا. شیطان نے بھی کہہ دیا، پیچھے بڑوں نے کہہ دیا، اب شیطان نے بھی ان سے اب بالکل لا اثار کر دیا کہ میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں. انی کفرتو، میں انکار کرتا ہوں، بما شرکتمونی من قبل، جو تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے. اللہ کا شریک بنا، کبھی کوئی کہتا ہے شیطان کو کہ میں تیری پوجا کرتا ہوں، تجھے شریک بناتا ہوں؟ نہیں. جیسے اکرمہ نے کہا تھا یا وسلم، وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، اربابن کہ من دون اللہ اربابا، کہ انہوں نے اپنے پیروں کو مرشدوں کو اللہ بنا لیا، رب بنا لیا. تو انہوں نے کہا یا وسلم یہ آیت اتری ہے قرآن پاک کی، ہم نے تو کبھی اپنے جو راہب تھے ان کو رب بنایا ہی نہیں، قرآن کہتا رب بنا لیا. فرمایا جو چیز وہ تمہیں حلال کہتے تم حلال ہی کہہ لیتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے وہ حرام کہہ لیتے تھے. فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، اور کیا رب بنانا ہے؟ وہی چیز ہوگی آج کے دور کے اندر، جو مولویوں نے کہہ دیا، علماء نے کہہ دیا، پیروں مریدوں نے کہہ دیا، پیروں نے کہہ دیا، ہم وہی مان لیتے ہیں. ہم کوشش کرتے نہیں ہیں سیکھنے کی، سکھانے کی، قرآن پڑھنے کی. قرآن بات کس کی دعوت دے رہا ہے، کس طرح بلا رہا ہے؟ ہم نے کوشش نہیں کی. انی کفرت بما شرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. اور جو ظالم ہے، ظالم کہتے ہیں جو اپنے اصل چیز کو اس ٹھکانے سے دوسری جگہ رکھ دے. چیز کھا کے یہاں پر رکھنے کا لیکن اٹھا کے یہاں پر رکھ دے، یہ ظلم ہے. ان الظالمین، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کی صفات، اللہ کی صفات ہے وہ بندوں کے اندر داخل کر دی، ظلم کیا. فرمایا ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، قیامت کے دن ان کا چھٹکارا کوئی نہیں ہوگا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا فریب ہے، شیطان کا وسوسہ ہے جو تمہارے ذہن کے اندر ڈالتا ہے، اور تم نے اس کی بات کو مان لی اور شیطان کے پیچھے چل پڑے، توحید کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، اور سیدھے راستے کو چھوڑ دیا اور شیطان کے بہکاوے میں آگے. اور اگر بہکاوے میں آگے تو پھر تمہارا انجام بھی ایسے ہو جس کا ذکر کیا گیا ہے. صدق اللہ العظیم.